الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں وسیلہ نوائے اسلام سلسلہ ہے آج کا کلام. انشاءاللہ العزیز آج حضور سیدنا شیر خدا مشکل کشا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کی جائے گی. آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اسرار دو عالم کے ہو عالم میرے مولا. اسرار دو عالم کے ہو عالم میرے مولا. لا ریب ہو تم شاہ ولایت میرے مولا. لا ریب ہو تم شاہ ولایت میرے مولا. جس پہ نہ آئے جس پہ نہ کبھی آئے زوال اور تباہی. جس پہ نہ کبھی آئے زوال اور تباہی. تم کو تو ملی ایسی حکومت میرے مولا. تم کو تو ملی ایسی حکومت میرے مولا. اسناد ولایت کی ہے تقسیم جہاں سے. اسناد ولایت کی ہے تقسیم جہاں سے. وہ ہے تیرا دربار سخاوت میرے مولا. وہ ہے تیرا دربار سخاوت میرے مولا. ہے اس پہ گواہ بدر و احد خندق و خیبر. ہے اس پہ گواہ بدر و احد خندق و خیبر. وہ جو ہے تیری شان شجاعت میرے مولا. وہ ہے جو تیری شان شجاعت میرے مولا. ہے اس پہ گواہ بدر و احد خندق و خیبر. وہ ہے جو تیری شان شجاعت میرے مولا. وہ ہے جو تیری شان شجاعت میرے مولا.
تم ساجد بھی عابد و زاہد بھی مولا، تم ساجد بھی عابد و زاہد بھی مولا، تم صابر بھی شاکر و ذاکر بھی مولا، تم صابر بھی شاکر و ذاکر بھی مولا۔ آپ کی ایک عظیم الشان کرامت ہے جس میں ایک سے زیادہ کرامتیں ہیں۔ علماء کرام نے اس کرامت کو، اس واقعہ کو درود پاک کے فضائل کے تحت بیان فرمایا ہے، تو آئیے آج ان کو اشعار کی صورت میں سن لیجیے۔ بخشا تھا کسی کو تیری ایک پھونک نے دینار، بخشا تھا کسی کو تیری ایک پھونک نے دینار، کیا خوب تھی وہ تیری کرامت میرے مولا، کیا خوب تھی وہ تیری کرامت میرے مولا۔ ہوا یوں کہ کچھ کفار بیٹھے تھے تو ان کے پاس کوئی مانگنے والا، کوئی سائل یعنی سوال کرنے والا آیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ دو، میری مدد کرو، اور قریب کہیں سیدنا علی مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے۔ ان کافروں نے دیکھ لیا کہ مولا علی بیٹھے ہیں، چنانچہ انہوں نے ذرائع تمسخر مذاق اڑانے کے لیے اس مانگنے والے سے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے اگر کچھ نہیں ملتا ہے اور پھر یہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم پھر معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق بنائیں گے۔ تو اب دیکھیے ان کی اسکیم، ان کے ارادے کس طرح ناکام ہوئے۔ بھیجا تھا اسے کفار نے از راہ تمسخر، بھیجا تھا اسے کفار نے از راہ تمسخر، پوری نہ ہوئی ان کی یہ حسرت میرے مولا، پوری نہ ہوئی ان کی یہ حسرت میرے مولا، ان کی جو نیت دل میں تھی وہ بھانپ لی تم نے۔ جو بیان کیا جاتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو یہاں تو مولا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، چنانچہ آپ نے ان کی نیت کو بھانپ لیا، کیونکہ آپ بھی تو ملاحظہ فرما رہے تھے نا کہ وہ گیا مانگنے والا اور پھر انہوں نے اشارے سے آپ کی جانب بھیج دیا، تو ان کی جو نیت دل میں تھی وہ بھانپ لی تم نے، کس شان کی ہے تیری فراست میرے مولا۔ تو یہ ان کے کہنے پر جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، تو اب آپ نے ان کی بھی نیت بھانپ لی، اور اب اس کے ساتھ کیا کیا، پھر پڑھ کے درود اس کی ہتھیلی پہ کیا دم، پھر پڑھ کے درود اس کی ہتھیلی پہ کیا دم، تھی اس کے مقدر میں سعادت میرے مولا، تھی اس کے مقدر میں سعادت
یعنی آپ نے درود پاک پڑھ کے پہلے اس کو کہا کہ اپنی ہتھیلی کھولو، پھر درود پاک پڑھ کے اس کی ہتھیلی پہ آپ نے پھونک مار دی، دم کر دیا۔ اس پھونک کے بعد اس نے ہتھیلی کو کیا بند، منگتے کو تھی یہ تیری ہدایت میرے مولا، منگتا کو تھی یہ تیری ہدایت میرے مولا۔ یعنی آپ نے پھونک مار، اس کو کہا کہ اپنی ہتھیلی کھولو، پھر آپ نے پھونک ماری۔ اب مزید آپ نے اسے ایک اور ہدایت کی کہ فرمایا اسے کھولنا اب ان لوگوں کے آگے، یہ دوسری اس کو تھی ہدایت میرے مولا۔ یعنی آپ نے پھونک ماری، کہا کہ ہتھیلی بند کر لو، مٹھی بند کر لی، تو فرمائے کہ اب جا کر جہاں سے آئے ہو انہی کافروں کے پاس جاؤ، وہاں جا کر اپنی مٹھی کو کھولو۔ چنانچہ جب ایسا کیا دیکھا چمکتا ہوا دینار، سبحان اللہ۔ تو یہاں آپ کی ایک کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ کے حسب ارشاد جب اس نے وہاں جا کر مٹھی کو کھولا تو جو خالی مٹھی تھی جب وہ کھولی گئی تو اس میں ایک چمکتا دمکتا ایک دینار موجود تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ جب ایسا کیا دیکھا چمکتا ہوا دینار، کھسیانی ہوئی پوری جماعت میرے مولا، کھسیانی ہوئی پوری جماعت میرے مولا۔ اب جب انہوں نے منظر دیکھا ان کی اسکیم تو فیل ہو گئی، اب وہ بغلے جھانکنے لگے۔ لیکن اب اس کا جو کلائمیکس ہے، اس کا جو بہترین نتیجہ ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہوا، اور وہ کیا تھا کہ ان میں سے کئی ہو گئے اسلام میں داخل، ان میں سے کئی ہو گئے اسلام میں داخل، یہ تھا تیرا فیضان کرامت میرے مولا، یہ تھا تیرا فیضان کرامت میرے مولا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شرماؤں نہ میں نہ ہی گناہوں کو چھپاؤں، شرماؤں نہ میں نہ ہی گناہوں کو چھپاؤں، للہ مٹا دو میری عادت میرے مولا، للہ مٹا دو میری عادت میرے مولا۔ اے کاش میرے حصے میں بھی آئے یہ سعادت، کون سی سعادت یہ بھی سنیے، اے کاش میرے حصے میں بھی آئے یہ سعادت، رمضان میں مل جائے شہادت میرے مولا، کیونکہ آپ کی شہادت بھی کس رمضان مبارک ہے، اگر ایسا ہو جائے سبحان اللہ تو آپ کی یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو رمضان میں مل جائے شہادت میرے مولا۔ اب ہمیں الحمدللہ جو آپ کی محبت اور آپ کا عشق، آپ کے تذکرے سننے کی سعادتیں ملی ہیں، مل رہی ہیں، ملتی رہیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ ہمارے پیر و مرشد
یعنی حضرت امیر سنت محمد الیاس ستار قادری کی بدولت ہے، تو اللہ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو ایک عرض اور ہے مولا علی کی خدمت میں کہ عطار میرے پیر ہے، مجھ کو تو یقین ہے، عطار میرے پیر ہے، مجھ کو تو یقین ہے، حاصل ہے انہیں تیری حمایت میرے مولا، حاصل ہے انہیں تیری حمایت میرے مولا، ہے تیرا کرم تیری توجہ تیری بخشش، ہے تیرا کرم تیری توجہ تیری بخشش، لایا جو حسن گلہائے عقیدت میرے مولا، لایا جو حسن گلہائے عقیدت میرے مولا، اسرار دو عالم کے ہو عالم میرے مولا، لا ریب ہو تم شاہ ولایت میرے مولا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔